سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری سورت کا خلاصہ ذکر فرما دیا ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ والی آیت کا مطالعہ کریں گے تو پھر بات مزید ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ پڑھی تو ہم نے پوری آیت ہے، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسان تک آج ہم اس کے متعلق پڑھنے والے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان کے معاملات اور انسان کے رویے کیا ہیں، اور کون سی امانت کا یہاں پر اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اس امانت کو پیش کیا تو آسمانوں نے انکار کر دیا، حالانکہ کائنات کے اندر اگر کوئی چیز بہت زیادہ مضبوط ہے تو وہ آسمان ہے، اس لیے کہ انہوں نے بغیر کسی سہارے کے اپنے آپ کو اوپر تلے 7 کی تعداد میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہیں، اپنے اوپر انہوں نے ساری مخلوقات میں سے افضل مخلوقات کو، اللہ کے نورانی مخلوق کو، فرشتوں کو جگہ دی ہوئی ہے، اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے جہاں پر اللہ رب العالمین مستوی ہیں، اور پھر انہوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو مزین کیا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے بڑے بڑے ستاروں سے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ انسان کو تو اللہ رب العالمین کوئی حکم دیں تو اس کا تو چلو ماننے میں آتا ہے کہ یہ کبھی مان لیتا ہے، کبھی انکار کر دیتا ہے، لیکن کائنات کی دیگر جو مخلوقات ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں، کیا ان کے اندر بھی ایسا اختیار اور ایسی طاقت ان کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ کو انکار کر سکیں؟ ایسی صورت میں ہمیں قرآن کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ میرا بھائی، اللہ کا حکم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم 2 طرح کا ہوتا ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کا حکم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم جسے ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے۔ ارادہ کونیہ، یہ ارادہ کونیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کن فیکون، اللہ کسی چیز کو حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ نے اس زندگی کی ابتدا سے، زمین کی ابتدا سے اللہ نے سورج کو ایک حکم دیا ہے کہ کن، اس کن کے اندر اس کی ساری روٹین شامل ہے، فیکون، وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کو بھی اللہ رب العالمین کے کن سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، ہمارے دل کی دھڑکن اللہ کی مرضی سے، ہماری سانسیں اللہ کی مرضی سے ہیں، ہمارے جسم کی حرکات اللہ کی مرضی سے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کن کہنا ہے۔ ہم زمین کے اندر دانہ دفن کرتے ہیں تو وہ اللہ کا حکم کن ہی ہے جو اس دانے کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، پھر تنا بنتا ہے، تنا درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کو پھل لگتا ہے، اس کو پھل لگنا یہ سارا اللہ کے ارادہ کن کے اوپر موقوف ہے۔ اللہ نے جسے کن کہہ دیا ہے وہ ہو جانا ہے۔ اب اسی ارادہ کونیہ کی مثال آپ لیجئے کہ آگ کا کام جلانا ہے، اللہ نے اسے کن کہا ہوا ہے، اس کا کام حرارت پہنچانا ہے، لیکن تاریخ میں جب یہ حکم بدلا گیا تو ابراہیم پر یہ آگ ٹھنڈی کر دی گئی، کن، تو ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی، یا نار کونی، کونی یہ جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، کونی، تم ہو جاؤ، تم ٹھنڈی ہو جاؤ، کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامہ، اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہو گئی۔ تو اللہ کا جو ارادہ کن ہے، اس کے آگے کسی کو کوئی مجال نہیں ہوتی کہ چاہے مان لے چاہے انکار کرے، اللہ کو کوئی نہیں، اس بندے کو اس چیز کو آگے سے کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ اگلا ہوتا ہے اللہ کا ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین انسانوں کو قرآن دیں، سنت دیں، احادیث دیں، اور پھر اللہ رب العالمین بندوں کو کہیں کہ میرے ان احکامات کی تعمیل کرو گے جنت کے راہی بن جاؤ گے، اور اگر میرے احکامات کو نہیں مانو گے تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ اب تمہارا اپنا معاملہ ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، جو دل چاہتا ہے کر گزرو، میں نے اپنی طرف سے ساری ہدایت تمہارے سامنے رکھ دی۔ یہ اصل امتحان ہے انسان کا، ارادہ شرعیہ۔
اللہ رب العالمین نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ میرے راستے پر چلے گا میں اس کی مدد بھی کروں گا، اس کے لیے آسانیاں بھی کروں گا اور اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب بھی کروں گا، جیسا کہ ہم نے کل والی آیات کے اندر پڑھا۔ اور اگر کوئی بندہ برے راستے کے اوپر چلے گا تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اس کو اختیار دے دیے ہے۔ دونوں لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ اب کوئی کافر اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ سارے مسلمانوں کو جنت میں اور مجھے جہنم میں۔ بھائی تجھے بھی اتنی زندگی دی تھی جتنی مسلمانوں کو دی، تیرے پاس بھی ساری عقل وسائل سب کچھ موجود ہے۔ کوئی مسلمان دین جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے عقل، سمجھ بوجھ، آنکھ، کان اور دل دیا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے اللہ کی بات کو لیا، عمل کیا تو وہ جنت کے اندر گئے۔ اب تو نہیں سمجھ پایا، تو نے نہیں استعمال صحیح کیا، اس میں اللہ کا یا مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں، اسے کہتے ہیں ارادہ شرعیہ۔ اب ہوا کیا، اللہ رب العالمین نے امانت کو، امانت کے یہاں پر کئی معنی ہیں، بعض علماء کرام یہاں پر امانت کو کہتے ہیں، اور جو صحیح مفہوم ہے اس کا وہ یہ کہ امانت پورے دین کو شامل، اللہ کا یہ دین جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ پورا دین ہمارے لیے ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ امانت پیش کی ہے، لیکن ہم پر پیش کرنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ امانت آسمانوں کے اوپر پیش کی، فَأَبَيْنَا، سارے آسمانوں نے انکار کر دیا، لیکن ساتھ ہی آگے وضاحت بھی ہے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ یہ کیا نقطہ ہے یہ آگے چل کر بتلاتا ہوں۔ کہا وَالْأَرْض، آسمانوں نے انکار کیا، اپنی مضبوطی تھی ان کے پاس لیکن اپنی مضبوطی کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے اس امانت کو زمین کے اوپر پیش کیا، اے زمین تو اس کو اٹھا لے، تو زمین نے بھی انکار کر دیا، حالانکہ زمین سب سے زیادہ گہری اور سب سے زیادہ چوڑی، اس نے بھی انکار کر دیا۔ والجبال، ہم نے پھر اس کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا جو اپنی مضبوطی میں، اپنی بلندی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس نے بھی انکار کر دیا۔ اب کیا انکار کیا؟ کیا اللہ کے سامنے ان کو مجال ہے انکار کرنے کی؟ پہلی بات یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے، کیا ان کو زبان ملی؟ کیا ان کو زبان ملی؟ کیا یہ اللہ کے سامنے بول اٹھے؟ یہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ کیا ان کو زبان ملی؟ تو میرا بھائی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں ان کا بولنا نہیں آتا تو نعوذ باللہ اللہ کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان، ساری زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سارے کے سارے اللہ کی تعریف اور تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہ سمجھ ہو، تمہیں ان کی تسبیحات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کو سمجھ میں آتی، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے ان کو سکھایا ہے کہ کس نے کس طرح سے تسبیحات بیان کرنی ہے، کیسے اللہ کے سامنے بات کرنی ہے۔ بڑی واضح حدیث ہے، اشتکت النار الی ربھا، آگ نے، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ زمین نے، جیسے یہ آیت بھی بتلا رہی ہے کہ زمین نے انکار کر دیا، زمین بدل دی جائے گی۔ سورج ہر روز اللہ کے پاس جا کر اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے، میں کہاں پر جاؤں؟ اللہ اسے کہتے ہیں تم واپس چلے جاؤ جہاں سے تم طلوع ہوئے ہو، اور جس دن قیامت آنی ہے اللہ نے اسے کہنا جہاں سے غروب ہوئے ہو وہاں سے طلوع ہو جاؤ۔ تو ان چیزوں کا کلام کرنا، ان چیزوں کا بولنا، یہ ان کے انکار کے اوپر لازم نہیں آتا کہ جی یہ چیزیں بول ہی نہیں سکتے۔ ہمیں کیا پتا ہو کہ یہ بولتی ہیں یا نہیں بولتی؟ قرآن کہہ رہا بول رہی ہیں، ہمارا ایمان بن گیا کہ بولتی ہیں۔ کیسے بولتی ہیں ہمیں اس کی ٹو میں لگنے کی ضرورت نہیں، نہ اللہ نے بتایا نہ حدیث میں آیا، ہمیں اس کی ٹو میں لگنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بات ختم۔ کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کس وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ ڈر گئے تھے۔ ڈر کس چیز کا؟ اللہ کا حکم اور پھر اس کو دیکھ کر ڈر بھی جانا اور کلیتاً انکار کر دینا۔ اس انکار کو کہتے ہیں ایسا انکار جس میں ادب اپنی پیک ویلیو پہ ہو، یعنی اے اللہ تیرے حکم کو ہم ٹال نہیں رہے،
لیکن جو تو کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ان احکامات کے اوپر عمل کرو گے تو جنت عطا کروں گا، نہیں عمل کرو گے تو جہنم کے اندر گرائے جاؤ گے۔ اے اللہ اگر عمل ہم سے نہ ہوا، آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے یہ کہا، اے اللہ اگر ہم سے عمل نہ ہو سکا تو ہم تو جہنم کا ایندھن بن گئے، ہم اتنا بڑا سودا نہیں کر سکتے، ہم یہ رزق نہیں لے سکتے، اے اللہ اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم ڈر گئے اس کام سے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ امانت کو امانت کے معنوں میں لیا جائے، جو عام طور پہ امانت ہم کہتے ہیں کسی کو پیسے پکڑا دینا اور پھر اس کے پیسے اپنے پاس واپس لے لینا۔ اس امانت کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ امانت پہلے لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ ہوئی، پکی ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے جان لیا، لیکن اب ایسا وقت آنے والا ہے، آدمی سوئے گا، اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر امانت کا جذبہ رہ جائے گا۔ پھر وہ سوئے گا اور جب اگلے دن اٹھے گا تو وہ یوں ہو جائے گا جیسے تم میں سے کسی کے پاؤں کے اوپر ہلکا سا کوئی چھالا بن جائے، وہ ابھرا ہوا تو ہو لیکن اس چھالے کے اندر کچھ بھی نہ ہو، اس دل کے اندر امانت اس طرح کی ہو جائے گی۔ پھر وہ ایک نیند سوئے گا تو اس کے دل سے کلیتاً امانت کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر لوگ فلاں بندے کو امانت دار کہہ رہے ہوں گے، فلاں کو عقل مند کہہ رہے ہوں گے، لیکن وہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہوگا، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے وقت سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک تو امانت کا یہ مفہوم ہے۔ تیسرا مفہوم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے امانت کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اب امانت کیا ہے؟ یہاں پر جو امانت کا تیسرا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ امانت، عیسائیوں نے ایک کتاب ہے، ان کی کتاب کا نام ہے الامانۃ الکبیرہ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑی باتیں اپنی جمع کی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس امانت کی، اس کتاب کی اگر کسی نے قسم اٹھائی تو اس بندے نے شرک کیا، کیونکہ وہ اللہ کا نہیں، وہ انسانوں کا کلام ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی حدیث کا بیان کیا گیا۔ حدیث کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ امانت ایک مخلوق ہے اور مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ قول جو ہے یہ کئی علماء کرام نے اس کو رد کیا ہے کہ امانت کسی بھی قسم کی کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ امانت جو ہے وہ جن معنوں میں قرآن و سنت کے اندر استعمال ہوئی ہے ہمیں اسے انہی معنوں میں رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ان تینوں مفاہیم کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ نے توفیق دی تو بقایا بات انشاءاللہ اتوار والے دن کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔